کے اوپر چھوڑ دیے گئے. ابھی آپ ایک نیا مولوی دیکھ رہے ہیں, نیا تو نہیں ہے, پرانا مولوی ہے, ایک نیا مولوی لانچ کر دیا گیا, بہت اونچی اونچی اچھل کے وہ عمران خان صاحب کے خلاف. مرے ہوئے کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے نا. میں نے ان کو سمجھایا بھی تھا مولوی صاحب کو کہ آپ اپنے پلیٹ فارم کی عزت کریں اور کروائیں, لیکن مجھے لگتا ہے انہیں بات سمجھ نہیں آئی اور انہیں بات سمجھانی پڑے گی اور بار بار سمجھانی پڑے گی. یعنی کئی لوگ ڈھیٹ ہوتے ہیں, بہت عجیب ہوتے ہیں, اور یہ اونچی بولنے سے اور بڑھ کے مارنے سے کوئی متاثر نہیں ہوتا, کوئی متاثر نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں پڑتا بڑکوں کی. آواز میری بہت اونچی ہے, جذبات میرے بھی بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ اونچا بول سکتا ہوں, یہ سوچ بھی نہیں سکتے مولوی جنہیں لانچ کیا جاتا ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. اور مرے ہوئے کو مارنا بہت آسان ہوتا ہے. تو کر کے دیکھ لو, میں دیکھوں گا 2-4 دن میں جب ٹائم ہوگا تو جواب دوں گا کہ جناب علی جو چیزیں آپ نے کہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی مشہور و معروف صحافی ہیں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں, اس وقت انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور وہ آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں. کافی گرما گرمی چلی ہوئی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ اس چیز کا کوئی اینڈ ہو, لیکن وہ اینڈ تو تب ہوگا نا جب مقابلہ انت کو پہنچے. ابھی تو مقابلہ ہو ہی نہیں رہا. اب دونوں طرف سے ایک گرما گرمی چلی ہوئی ہے, جو میں نے ویڈیو کی شروع میں یہ بھی کہا ہے. عمران ریاض صاحب جو ہیں, پہلے تو میرے یہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب وہ پاکستان کے اندر موجود تھے, ان کی چلو لگام بند کی ہوگی کسی نے, تو انجینئر محمد علی مرزا تو ایک ایسا سپیکر ہے کہ ایک عام سے عام بندہ بھی ان کے خلاف بولتا ہے, وہ اس کو منع نہیں کرتے, جو مرضی اس کے خلاف بولے. اس ملک کے اندر نہ اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے, نہ اس کو پکڑوایا جاتا ہے, نہ گنڈا گردی کروائی جاتی ہے. اور یہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں, یہ باہر جا کے سب سے پہلے انہوں نے تختہ مشق جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو بنایا ہے. اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ شاید انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ اس وقت نوجوانوں کے اندر, نوجوان کمیونٹی جو ہے ان کو سن کر وہ رائے راست کے اوپر آ رہی تھی, اور دینی اسپیکٹ سے جو وہ بات کرتے ہیں اس لحاظ کو دیکھتے ہوئے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی اوپر رکھتے ہیں, نہ کہ کسی سیاسی جماعت کے ایک شخص کو. بالکل. تو اس لیے وہ بدل رہی تھی, جس کی وجہ سے عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ادھر جا کر, باہر جا کر ان کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو شروعات کی. یا پھر اس کے پیچھے ان کی مقبول تو وہ پہلے بھی تھے عمران ریاض خان صاحب, لیکن کچھ اور یعنی کہ مقبول ہونے کے لیے, کیونکہ ظاہر ہے جو انجینئر صاحب کے خلاف بولتا ہے تو اس کو ریٹنگ تو ملتی ہے. ہمارے جتنے بھی یوٹیوب کمیونٹی ہے, جو سوشل میڈیا ہے, اس کے اوپر اس وقت بہتر ہینڈلنگ اگر کسی کو آتی ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب. آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہریار بھائی دیکھیں, جو عمران ریاض خان صاحب ہیں نا, میں سٹارٹ سے جہاں سے یہ کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں لیٹ ہو گئی ویڈیو بنانے میں, لیکن شروع سے شروع کرتے ہیں. تو پہلے جو ہے انہوں نے ایک 7 ماہ پہلے والا کلپ اٹھایا. اس ویک میں کرنٹ افیئر تو ہم خود بن گئے. ہر 6 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک ایسی شرارت ہوتی ہے ہمارے مخالفین کی طرف سے یا ہمارے چاہنے والوں کی طرف سے, اور کوئی ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. ابھی تک جتنی دفعہ یہ ہنگامے کھڑے ہوئے ہیں نا, وہ پوری پلاننگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کیونکہ یہ سارے کے سارے ایشوز کسی ایسی چیز کو بنیاد بنا کر کھڑے کیے جاتے ہیں جو 7 مہینے 8 مہینے بعض اوقات سال پرانی کوئی چیز ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے. انجینئر صاحب کے کہنے پر اگر ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے تو اس دن کیوں نہیں ہوتا؟ ویڈیو تمہاری اپلوڈ ہو جاتی ہے. 7 مہینے بعد اگر کوئی ہنگامہ کھڑا ہو کسی ویڈیو کے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہنگامہ کھڑا کرنے والے لوگ مس یوز ہو رہے ہیں کسی اور کے ہاتھوں, یا ان کے اپنے کوئی ذاتی ایجنڈے ہیں جن کو وہ میٹ کرنا چاہتے ہیں. اب دل کا حال تو میں نہیں جانتا, دونوں پاسبلٹیز ہیں, میں دونوں کو کنسیڈر کرتا ہوں اس اعتبار سے. کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کرتا, دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. اس طرح کے جب بھی ایشوز آتے ہیں تو میں بڑے صبر سے کام لیتا ہوں. الحمدللہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ سمجھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, یہ ان کو مفت میں کسی نے بھرتی کر کے دے دیا ہے. بھائی اللہ کے فضل سے 17 سال کی محنت, اللہ کے فضل سے یہ 30 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, کم از کم, ویسے تو کروڑوں میں ہیں, کیونکہ ایک ڈیوائس کے اوپر بعض اوقات بڑی اسکرین پہ 10 بندے گھر کے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیوز, کم از کم بھی لگائے تو 30 لاکھ 3 ملین سبسکرائبرز پچھلے ویکینڈ پہ ہمارے مکمل ہوئے. یہ ہم نے ارن کیے ہیں بھائی اللہ کے فضل سے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی نے وہ کلپ کاٹا, شاید کوئی بلوچ نامی کوئی اینکر ہے انہوں نے, اور اس کو انہوں نے اٹھا کر بغیر ویریفائی کیے کہ آیا اس کلپ میں کوئی کٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی, وہ اٹھایا, انہوں نے اس پہ ویڈیو بنا دی اور تنقید شروع کر دی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان بول رہا ہے, اور یہ جناب دین سے ہٹ گیا, پہلے میں ان کی عزت کرتا تھا اب میں ان کی عزت نہیں کرتا. انہوں نے کچھ ایسی چیزیں بولی ہیں, کچھ ایسے حقائق انہوں نے مسخ کیے ہیں, کچھ ایسے جھوٹ انہوں نے بولے ہیں جس کے بعد میرے دل سے یہ اتر گئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو سنتا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کا شاگرد ہوں,
میں آپ کو بھی سنتا تھا اور 1 درجن اور علماء اکرام ہیں ان کو بھی سنتا تھا, اور اس طرح تو پھر میں ساروں کا شاگرد ہو گیا. یعنی میں جس کا بھی ویلاگ سنوں گا, میں نے اب تک میرے خیال میں 300-400 مولویوں کے ویلاگ سنے ہیں, تو میں سب کا ہی شاگرد ہو گیا. پھر اس کا مطلب ہے میرے تو استاد ہی ختم نہیں ہوں گے. تو میں نے سب سے کچھ نہ کچھ اچھا سیکھا, اور جن دنوں میں میں دین کی طرف راغب ہو رہا تھا ان دنوں میں آپ کو بھی سنتا تھا. اس لیے تو یہ چیزیں انہوں نے اس میں کہی. لیکن کچھ جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس پہ اپنا جواب ریکارڈ کروایا, اور انجینئر صاحب نے وہ چیزیں ہائی لائٹ کی کہ ایک تو یہ جو ویڈیو ہے یہ 7 ماہ پرانی ہے. یہ جو 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا تھا, نومبر میں غالباً واقعہ ہوا تھا, ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ ہم سیاست کو اتنا کلوزلی دیکھتے نہیں ہیں, تو اس سے 7 ماہ پہلے کی یہ ویڈیو ہے. اچھا, اس سے 7 ماہ پہلے کی یہ ویڈیو ہے. اور اگر تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس واقعے پہ بولنا ہوتا یا کسی کے حق میں بولنا ہوتا تو تب ویڈیو ریکارڈ کرواتے. ٹھیک ہے, ان کا موقف یہ پہلا تھا, پہلی بات. دوسرا, اس کلپ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا گیا. ٹھیک ہے, ایک بندے کی رائے ہے, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. ایک تو اس میں کٹنگ کر کے نا اس کو کاٹا گیا. کوئی بھی بندہ کسی پہ اگر ویڈیو بنا رہا ہے نا, تو اس کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اگلے بندے کا موقف کیا ہے. بالکل. ایک کلپ سامنے آیا, اس کو پوری ویڈیو دیکھنی چاہیے. عمران ریاض خان صاحب کے پاس اگر ٹائم نہیں تھا تو اپنی ٹیم کو کہہ دیتے بالکل کہ ویڈیو دیکھیں. ابھی بھی تو وہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے میرے بارے میں کتنی دفعہ بات کی, تو وہ انہوں نے نکالا تو 20 دفعہ انہوں نے میرے خلاف بات کی ہوئی تھی. تو تب ان کی ٹیم کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے, تب وہ نہیں نکال سکتے تھے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات, جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس کا جواب دیا اور وہ چیزیں, وہ کوشچن ہائی لائٹ کیے کہ مجھے ان کوشچن کا جواب دو, کہ میں ہر ٹاپک پہ بولا ہوں, عدت کیس ہو, 9 مئی کا واقعہ ہو, یا جو بھی سارے سیاسی واقعات جو پیش آئے ان پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں. اور یوٹیوب تو جھوٹ نہیں نہ بولتا, وہاں پہ تو ڈیٹ مینشن ہے, تو وہ اس پہ بولے. اور جو موقف ان کا پہلے تھا وہی اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے بیان کیا, اور ریسنٹ ویڈیو میں بھی وہ انہوں نے بیان کیا. عمران ریاض خان صاحب کو انہوں نے آفر کی کہ وہ آ جائیں اور 1 on 1 آ کے اگر بات کرنا چاہیں تو کر لیں, ساتھ افتاب اقبال صاحب آنا چاہیں تب بھی کر لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ شاید ان کو وہ منظور نہیں تھا. انہوں نے پھر ایک ویڈیو بنائی اور اس میں پھر کچھ کوشچن اور کنڈیشنز ریز کی. اچھا, انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس سنڈے کو اس پہ بھی ویڈیو ریکارڈ کروا دی کہ آپ کوئی بھی شرط رکھنا چاہیں, اگر آپ کسی کھمبے کو بھی نومینیٹ کرتے ہیں نا کہ یہ میری طرف سے ہے, تو میں اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. صرف آپ نے کہنا ہے کہ بات اب کیا ہو سکتی ہے, صرف آپ نے جو الزامات مجھ پہ لگائے ہیں ان کا جواب دیں. بالکل. اور ابھی تک فی الوقت ابھی تک جب ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, عمران ریاض خان صاحب کی طرف سے کوئی اس کا جواب نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا آئے گا. جس سٹیج پہ آ کے انہوں نے چیلنج دیا ہے, جس دھڑلے سے انہوں نے چیلنج دیا ہے, اب جنے بنے نا, جنے بن کے سامنے آویں نا, نہیں آ رہے. نہیں اب تو, اور ادھر سے پھر وہی آفتاب اقبال کی طرح ذاتیات کے پر کہ تو تڑا کر کے بات کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. بھائی اس کا سٹائل ہی ہے, جیسے آپ صحافیوں کا سٹائل ہے نا, جب آپ بھی آپ پہ سے باہر آ جاتے ہیں نا تو اس وقت آپ بھی لحاظ نہیں کرتے. جب کسی کا انٹرویو لیتے ہیں تو بے باک ہو کے انٹرویو کرتے ہیں, ان کی ذاتیات تک ادھر آتے ہیں آپ لوگ. اور اب ان صحافیوں کو جو ہے اخلاقیات یاد آ گئی. انجینئر محمد علی مرزا کی ذات آئی ہے تو ان کو اخلاقیات یاد آ گئی ہیں, اور جن کو سپورٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ میں حیران ہوں کہ اس بندے کی اخلاقیات ان کو, یار یہ کیسے لوگ ہیں, انصاف سے کام کیوں نہیں لیتے علی بھائی؟ دیکھیں نا شہریار بھائی, یہی عمران ریاض خان صاحب ہیں اور یہی آفتاب اقبال صاحب ہیں جو اپنی ویڈیوز میں یہ کہتے تھے کہ ہم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی بہت ہی قدر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں دین کی جو ہے اس کی تبلیغ کی انہوں نے, اور ہم نے ان سے کافی کچھ سیکھا ہے. اور عمران ریاض خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کی وجہ سے ہی نماز شروع کی. اب تب یہ بندہ اسی طرح اسی ٹون میں بات کرتا تھا, تو تڑا کر کے, تب بھی ایسے بات کرتے, تب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. مسئلہ پتہ کب ہوا؟ جب ان کے, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں, روحانی ابا, خدا
جو انہوں نے درجہ دیا ہوا ہے. ظاہر ہے. اور جب ایک آدمی کو آپ اس لیول پہ لے کے جاتے ہیں, اس کو آپ پرفیکٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف کوئی نہیں بول سکتا. تو جب اس کے خلاف وہ بولے ہیں تو پھر ان کی جناب اخلاقیات بھی ختم ہو گئی ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ کٹ آؤٹ بھی بن گیا, وہ مطلب ہر برائی اس میں آ گئی. بالکل. تو یہ ان کا معیار ہے. اور منصور علی خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ابھی ریسنٹلی دعوت بھی دی ہے عمران ریاض خان صاحب کو اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ آ جائیں, یہاں آ کے بات کر لیں. لیکن ابھی تک نہ عمران راز خان کی طرف سے کوئی رسپانس آیا, نہ افتاب اقبال صاحب کی طرف سے کوئی رسپانس آیا. بس وہی ہے کہ ہم وہاں اس خیمے کی طرف سے خاموشی ہی دیکھ رہے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ان کو یہ ہدایت دے, اللہ تعالیٰ کی انصاف سے کام لیں. آمین. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی فرماتا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ اللہ تعددوا اهددوا, کہ کسی قوم کی نفرت میں اس حد تک نہ گزر جانا کہ انصاف سے کام لینا چھوڑ دو. انصاف سے کام لیا کرو, یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے یہ انصاف ان کے اندر آ جائے. ہماری یہی دعا ہے کہ یہ ہر چیز کو ایک پیمانے کے اوپر تولیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر تنقید نہیں کر سکتے, لیکن ہاں جو باتیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اوپر پوائنٹ رکھتے ہیں, آپ توپوں کا رخ کرتے ہیں, وہ اگر آپ کے روحانی باپ کے اندر بھی موجود ہیں تو آپ ان کو اکٹھا رکھیں اور انصاف کے ترازو میں ان چیزوں کو تولیں. اور جو وہ بیان کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بہادر سمجھتے ہیں, تو سامنے آ کے ان چیزوں کو بیان کریں. ڈرتے کس بات سے؟ وما علینا الا البلاغ المبین.